حکومت نے چیف آف آرمی اسٹاف کے کیس کو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس میں ریویو پٹیشن داخل کر دی ہے. اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فیصلے کے اندر بہت سارے قانونی گیپس ہیں، فلاز ہیں. کبھی کسی نے اس کا قانون بنایا ہی نہیں تھا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. میرا خیال میں اس میں کوئی گورنمنٹ کا ایڈورسٹی ہے. یہ اس گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا اعزاز کا کام ہوگا کہ یہ اچھا قانون بنا کر اور اس کے اوپر آئندہ سے جتنے بھی اپوائنٹمنٹس ہوں وہ اس پہ کر دیے جائیں. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے وفاقی حکومت کی جانب سے جو آرمی چیف کی تعیناتی، ریٹائرمنٹ اور توسیع کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اس پہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ داخل کر دی گئی ہے. اسی ماہ سپریم کورٹ نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے، ٹینیور ہے اور اس کے بعد ایکسٹینشن، اس کے لیے قانون کے اندر نہ آئین کے اندر کوئی واضح شک موجود نہیں ہے اور نہ ہی آرمی ایکٹ سے کچھ پتہ چلتا ہے. اور اسی لیے انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا، انہوں نے اپنے آرڈر میں کہا تھا کہ حکومت کو اگلے 6 مہینے کے اندر اس حوالے سے قانون سازی کر لینی چاہیے. اور یہ آرڈر ٹو بی کلیئر اس لیے انہوں نے دیا تھا کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے یہ کمٹمنٹ آئی تھی جب 3 دن کیس سنا گیا تھا کہ حکومت کو اگر 6 مہینے دیے جائیں تو وہ اس کے اوپر قانون سازی کر لیں گے. اور 6 مہینے کے اس وقفے کے لیے جو کورٹ کا فیصلہ تھا اس نے یہ کہا کہ جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں وہ 6 مہینے کے لیے آرمی چیف رہیں گے اور اگر 6 مہینے کے اندر یہ لیجسلیشن نہیں ہوتی تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. حکومت نے آج اس فیصلے کے اوپر ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ کورٹ کے اندر داخل کر دی ہے. انہوں نے یہ جو ریویو پٹیشن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے اس میں آئینی اور قانونی غلطیاں ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو ایک سرکاری تقرری ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس یا کنونشن کے ذریعے ہو سکتی ہے اور اس کے ذریعے ہی اس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے کسی قانونی یا آئینی ترمیم کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی. 70 سال سے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر ایک ڈپارٹمنٹل پریکٹس موجود ہے اور اسی کو بنیاد بنا کے اس دفعہ بھی صدر مملکت نے وزیر اعظم کی جو ایڈوائس تھی اس کے اوپر یہ فیصلہ کیا تھا اور نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور سپریم کورٹ اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے آرمی ریگولیشنز کی 255 رول کے حوالے سے بھی جو توسیع ہے وہ قانونی طور پہ اس کو کور کرتی ہے جو جنرل باجوہ کو 3 سال کی توسیع دی گئی. اٹارنی جنرل کی جانب سے جیسے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی یا جب یہ کیس آرگیو ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ آفر کی تھی، یقین دہانی کرائی تھی کہ حکومت جو ہے 6 مہینے کے اندر یہ جو ہے اس کے اوپر لا میکنگ کر لے گی. مگر یہ جو ریویو پٹیشن ہے یہ کہتی ہے کہ اٹارنی جنرل کی طرف سے جو یہ کمٹمنٹ تھی یہ ایک جنرل نوعیت کی کمٹمنٹ تھی اور یہ وفاقی کابینہ یا پارلیمنٹ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے. اور اسی حوالے سے پٹیشن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آرمی چیف ہیں اور وہ اس ریویو پٹیشن کے اندر ایک پٹیشنر ہیں، ان کی طرف سے ایسی کوئی یقین دہانی کورٹ کو نہیں کروائی گئی. اور جو 28 نومبر کا نوٹیفیکیشن سامنے آیا تھا اور کیونکہ ایک ڈپارٹمنٹل کنونشن رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہے یا ایکسٹینشن ہے جو بھی ہے اس کو کہیں وہ ایک پاسڈ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن بن گئی ہے. اور اس لیے انہوں نے ریویو پٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سارے گراؤنڈز کے اوپر جو 16 دسمبر کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو وائڈ قرار دے دیا جائے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود بیرسٹر وسیم سجاد صاحب جو ایک سینئر قانون دان ہیں اور عرفان قادر صاحب جو ایک سینئر قانون دان ہیں اور سابق اٹارنی جنرل. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمین.
جی وسیم صاحب آپ سے شروع کروں گی. یہ جب فیصلہ آیا تھا تو اٹارنی جنرل نے اس کو ویلکم کیا تھا. آپ نے ابھی ہماری انٹرو میں بھی سنا ہوگا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ موقع مل گیا ہے, اس کے اوپر ہم کر لیں گے قانون سازی. اب حکومت جو ہے اسی فیصلے کے اوپر انہوں نے ایک ریویو پٹیشن ڈال دی ہے. یہ ایک دوسرے کو جو ان کی کمٹمنٹ تھی, پہلے خود انہوں نے آفر کی کورٹ کے اندر, اس کے بعد ویلکم کیا, اب وہ پٹیشن سامنے آ گئی, یہ کانٹرڈکشن تو نہیں بنتی کہیں؟ جی بنتی ہے, اور ایک کمٹمنٹ جو دی ہے یہ ان سے سوال پوچھا جائے گا جب یہ ریویو سنا جائے گا. لیکن بہرحال ریویو جو ہے وہ ایک حق ہوتا ہے, آئین کے تحت حق دیا گیا ہے کہ ججمنٹ کے خلاف ریویو کیا جا سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو سامنے ایشوز آئے ہیں اس میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں قانون کی کمی ہے, قانون اس کے بارے میں ریگولیٹ نہیں کر رہا, نہ ان کی ٹرم کے بارے میں کوئی قانون ہے, نہ اس کی ایکسٹینشن کے بارے میں کوئی قانون ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو قانون کے دائرے میں لایا جائے, اور قانون کو دائرے میں لانے کے لیے انہوں نے 6 مہینے کا وقت دیا تھا اور اٹارنی جنرل کی درخواست پہ دیا تھا. لیکن یہ درست ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ باؤنڈ نہیں ہے, پارلیمنٹ میں کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں لگا جا سکتی, لیکن حکومت باؤنڈ ہے کیونکہ اٹارنی جنرل حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ریویو میں یہ جو ایشوز اٹھائے گئے ہیں یہ ساری بات اس پہ تفصیل سے بات ہوگی, اور یہ چیز کو دیکھا جائے گا کہ کوئی ایسی خامی ہے واقعاتی طور پہ یا قانونی طور پہ, کوئی غلطی ہے جس کی سپریم کورٹ تصحیح کرے, ریویو کرے, اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی غلطی آ گئی ہے یا کسی تشریح کی ضرورت ہے, کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے, تو سپریم کورٹ کر دے گی. ورنہ ریویو ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ریویو میں ثابت یہ کرنا ہوتا ہے کہ کوئی واضح غلطی ہے ججمنٹ میں جو کہ نظر آ رہی ہے, تو وہ ایک مشکل کٹھن مرحلہ ہوگا. لیکن بہرحال اب آ گئی ہے تو میرا خیال میں کورٹ اس کو دیکھے گا اور فیصلہ کرے گا. تو عرفان قادر صاحب, اس دفعہ جو آرمی چیف ہیں وہ خود ایک پٹیشنر ہیں اس ریویو پٹیشن کے اوپر. آپ کے خیال میں یہ ایک اہم نقطہ ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا جو ریویو پٹیشن ہے؟ کیونکہ پہلے تو ان کے لائر جو تھے فروغ نسیم صاحب نے استعفیٰ دیا تھا ٹو ریپرزینٹ دی آرمی چیف, پر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان کو موقع نہیں ملا تھا کوئی خاص آرگیومنٹس دینے کا کورٹ کے اندر. اٹارنی جنرل سے ہی کورٹ نے زیادہ تر ڈسکشن کی تھی جب یہ کیس سنا جا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کو خود اس میں پٹیشنر ہونے کی ضرورت نہیں تھی. ان کا کوئی تعلق نہیں ہے عدالت کے ساتھ, اور یہ تو فیصلہ جو ہے یہ حکومت کا تھا, اور آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے کہ صدر مملکت ان کی تعیناتی کریں گے آرمی چیف کی وزیر اعظم کے مشورے سے. لہذا اس میں آرمی چیف نے تو اپنے آپ کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی, اور یہ جو تعیناتی ہے یہ کر سکتی ہے تو صرف صدر پاکستان کر سکتے ہیں, سپریم کورٹ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ کوئی تعیناتی کر سکیں. اور اس میں جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ ایکسٹینشن وہ تمام سٹیچوٹس جہاں پہ کہ ایکسٹینشن لکھا ہوا ہے اسپیسیفکلی کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی, وہ خود لکھ دیا گیا ان قوانین میں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وفاقی محتسب کا قانون ہے, اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں اپوائنٹ ہو سکتے. اسی طرح نیب کے چیئرمین کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ وہ بھی ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی, ان کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. پروسیکیوٹر جنرل کے بارے میں اسپیسیفکلی لکھ دیا ہے کہ ان کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی, گو کہ ری اپوائنٹمنٹ پہ کوئی قدغن نہیں ہے. اس طرح سے ری اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو لیکن یہ ہم نے دیکھا کہ جب سے ہماری جو موجودہ عدلیہ ہے یہ آزاد ہوئی تو جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے اس قدر بڑھ گیا کہ وکلا جو ہیں وہ پھر گورنمنٹ کا نقطۂ نظر بھی صحیح طرح سے پیش نہیں کرتے تھے. اور وسیم سجاد صاحب لکیلی چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر کہ یہ بتانا چاہیں تو ایک دفعہ لاہور ہائی کورٹ میں جب آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے تو ایک پٹیشن آ گئی, اور اس میں کہا گیا کہ جی آصف علی زرداری جو ہیں ایک تو وہ پارٹی کے ہیڈ کا آفس ہولڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ صدر ہیں, وہ سمبل آف یونٹی ہیں, وہ سروس آف پاکستان میں ہیں, اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے
مختلف تراشے لگا دیے گئے جس سے کہ وہ تھا کہ جی سیاست میں انڈلج کر رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ ایز اٹارنی جنرل مجھے سپریم ہائی کورٹ کے فل بینچ کو بتانا پڑا کہ جی صدر پاکستان جو ہیں وہ کسی بھی یعنی جواب دہ نہیں ہے کسی عدالت کو, اور صدر پاکستان کا جو الیکٹورل کالج ہے وہ بھی اس تمام سیاستدانوں پہ محیط ہے, اور جتنے بھی ہمارے پاکستان کے سابق گورنر جنرلز ہوئے ہیں بہت سارے اکثر جو ہیں وہ سوائے چند بیوروکریٹس کے باقی تو سارے جو تھے وہ سیاست میں تھے. ساری دنیا میں سیاستدان یہ ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ایک بن گیا تھا ایک وتیرہ کہ وہ کورٹس نے اس حد تک ریگولیٹ کرنا شروع کیا تھا. تو جہاں تک تو قانون کی پوزیشن ہے وہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ کسی طرح سے بھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں مداخلت نہیں کر سکتی. لیکن جب اٹارنی جنرل صاحب نے خود ہی عدالت کو ایشورنس دے دی, انڈرٹیکنگ دے دی ہم قانون سازی کریں گے, تو یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں وسیم سجاد صاحب. آبویسلی ان کو تو بہت زیادہ پتہ ہے, تو انہوں نے ایز اے پارلیمنٹیرین بھی بڑا عرصہ گزارا ہے, انہوں نے ٹاپ ایک لا مین کے بھی بڑے بڑے کیسز کیے ہیں. تو یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو تو کورٹ پابند نہیں کر سکتی, لیکن یہ تمام چیزیں جو تھیں کورٹ کو بتائی جانی چاہیے تھی. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریویو کی ضرورت ایسی نہیں تھی. صدر پاکستان جو ہے ان کی تعیناتی کر دیتے اور کہہ دیتے کہ جی وہ سپریم کورٹ ٹھیک ہے جو بھی کرتا رہے, لیکن مجھے تو آئین نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. تو لیکن اب یہ مشکل یہ آ گئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب ساتھ دیا تھا قانون کا اور انہوں نے کہا تھا کہ صدر زرداری جو ہیں وہ ان کے خلاف کسی قسم کی چٹھی ہم اس لیے نہیں لکھیں گے کہ ان کو سوورن امیونٹی ہے انٹرنیشنلی بھی اور ان کو پاکستان کے اندر بھی امیونٹی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ گیا تھا. لیکن راجہ پرویز اشرف کو یہ کنٹیمپٹ نہیں لگ سکا تھا, جبکہ ہم نے ریزسٹ کیا تھا بہت زیادہ, تو ان کو پھر کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگا تھا. اور چٹھی میں لکھا گیا تھا کہ صدر جو ہیں ان کو ان کے خلاف اس طرح کی پروسیڈنگز جو ہیں انٹرنیشنلی اور پاکستان میں نہیں ہو سکتی. بھی لکھ دیا تھا we have to take نہیں آپ جسٹ سر وہ پلیز بریک لینے دیں, واپس آئیں گے تو آپ اپنی مکمل کر لیجیے گا. یہاں لینا ہے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں عرفان قادر صاحب سے اور بیرسٹر وسیم سجاد صاحب سے. عرفان صاحب یو ہیو 15 seconds ٹو کمپلیٹ یور, اس وقت میں نے آپ کو ٹوک دیا تھا, پلیز بات جلدی سے مکمل کر لیں. جی بالکل, میں یہ کہہ رہا تھا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب نے جو چٹھی لکھی تھی فائنلی اس میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ صدر کو امیونٹی ہے فرام کرمنل پروسیکیوشن انٹرنیشنلی اینڈ ود ان پاکستان, اور یہی موقف یوسف رضا گیلانی صاحب کا تھا, اور وہ موقف ہم نے بیچ میں لکھ دیا تھا اور وہ سپریم کورٹ کی فیس سیونگ کی تھی, ادروائز اٹ واز این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. یہی میں کہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. وسیم صاحب, عرفان صاحب شروع دن سے جب یہ پٹیشن آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ایسی پوسٹ ہو جس کے بارے میں قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کیٹیگوریکلی کہ آپ ایک انسان کو ایک ٹرم سے زیادہ نہیں وہ دوبارہ مطلب کہ ان کو ٹینیور ان کا ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتا یا آپ ری اپوائنٹ نہیں کر سکتے, تو پھر ایگزیکٹو کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے. اور آج پٹیشن کے اندر حکومت نے بھی یہی پوزیشن لی ہے, ایک کہ یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس رہی ہے 70 سالوں سے, دوسرا انہوں نے کہا کہ قانون منع نہیں کرتا حکومت کو کہ آپ کسی کو ری اپوائنٹ نہ کریں اس پوسٹ پہ, اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے اور پارلیمنٹ نے یہ کانشیسلی فیصلہ کیا, اگر آپ ان پرانی ڈیبیٹس کو دیکھیں, کہ ہم اس چیز کو قانون کا حصہ نہیں بنائیں گے. یہ موٹے 3 پوائنٹس ہیں, تو یہ ڈو یو تھنک دس گیوز انف اسپیس ٹو دا گورنمنٹ؟ یہ جی بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے عرفان قادر صاحب نے. انہوں نے کچھ حوالے بھی دیے ہیں کہ کچھ پوسٹوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی. آئین کے اندر پریزیڈنٹ کے بارے میں خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 2 ٹرم سے زیادہ وہ الیکٹ نہیں ہو سکتے. اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ دوبارہ اپوائنٹ نہیں ہو سکتے ایک دفعہ ان کی ٹرم پوری ہو جائے. اور دوسرا یہ بھی صحیح ہے کہ ایک تو ڈپارٹمنٹل پریکٹس
جو کافی عرصہ چلتی رہی ہے اس کو بھی اہمیت دی جاتی ہے کہ ایک معاملہ چل رہا ہے 70 سال سے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. اور دوسرا ایگزیکٹو اتھارٹی، میرے خیال میں اس کو سٹریس کریں گے کہ ایگزیکٹو اتھارٹی جس کو سپریم کورٹ نے مختلف کیسز میں ریکگنائز کیا ہے، اس کے تحت ایگزیکٹو کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ ٹرم فکس کریں اور یہ ریگولیٹ کریں ان کی سروس کنڈیشنز کو. تو بہرحال اب یہ معاملے چونکہ سپریم کورٹ میں آئیں گے تو یہ ساری باتیں میرا خیال زیادہ تفصیل سے دیکھی جائیں گی، اور اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ نکلے گا وہ ریویو کے بعد سامنے آ جائے گا. عرفان صاحب، کچھ اطلاعات شروع میں آئی تھیں، میڈیا پہ چلی تھیں کہ شاید حکومت نے ایک لارجر بینچ کے لیے بھی ریکویسٹ کیا ہے، بٹ وہ خیر پٹیشن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. آپ کے خیال میں کیا یہ مناسب ہوگا کہ ایک لارجر بینچ کے لیے حکومت اس پٹیشن میں کہے یا ریکویسٹ کرے؟ دیکھیں، یہ ایک اتنا میرا خیال ہے لارجر بینچ کی اس میں ضرورت نہیں ہے. یہ ایک قسم کا ایک ایسا آرڈر تھا جس پہ کہ اٹارنی جنرل صاحب نے کنسیڈ کیا تھا. یہ بائی کانسنٹ جو فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ تو اپیل میں بھی آپ نہیں جا سکتے، چاہے جائے کہ آپ وہاں ریویو سیک کریں، لیکن وہاں پہ یہ سپریم کورٹ ضرور کہہ سکتی ہے کہ جی وداؤٹ بینگ انفلوئنسڈ بائی آر آبزرویشنز وٹ ایور یو فیل دا لا از یو مے فالو دا لا. سو اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ خود بخود ہی میرا خیال ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اگر یہ باتیں کی ہیں تو اس کنسیشن آف لا کے تحت کی ہیں جو کہ اٹارنی جنرل صاحب نے دیا تھا. اور یہ بھی مسلمہ اصول ہے کہ دیر از نو کنسیشن ان لا، لا ان اینی کیس از ٹو بی فالوڈ. تو سپریم کورٹ اگر ایک جملہ لکھ دے گی کہ ان اینی کیس دے مسٹ فالو دا لا ریگارڈلیس آف دی آبزرویشن آف دا سپریم کورٹ آن دا کنسیشن آف دی اٹارنی جنرل. صرف ہونا یہ چاہیے کہ وی نیڈ ویری انٹیلیجنٹ پیپل ان دا سپریم کورٹ تاکہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو بڑی جلدی وہ نپٹا دیا کریں. لیکن یہاں پہ وہ انا کا مسئلہ کچھ لوگ بنا لیتے ہیں اور اس سے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. ہماری جورسپروڈنس کا جو ہے نا، انہوں نے اس قدر انکنسسٹنسیز آ گئی ہیں کہ ہم کیوس کی طرف چلے گئے ہیں. بالکل صحیح سر. جی وسیم صاحب، ہماری مطلب کہ ابھی پچھلے سالوں کے اندر بھی ہم نے دیکھی ہیں ریویو پٹیشنز جو کامیاب ہوئی ہیں اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ تبدیل. ایک میرے دماغ میں آ رہی ہے وہ غبارہ بسٹرڈز کے اوپر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، حکومت نے ہی ریویو پٹیشن ڈالی تھی اور پھر ایک مختلف بینچ نے فیصلہ تبدیل کیا تھا. کیا ہمارے پاس اس طرح کے اور پریسیڈنٹس ہیں؟ جی کم ہو گئے، ریویو جو ہیں بڑے کم ایکسیپٹ ہوتے ہیں. بہرحال ہیں جہاں پہ ریویو کیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہوباڑہ بسٹرڈ کے بارے میں ایک فیصلہ آیا تھا اور اس کو ریویو کیا گیا تھا اور اس میں لارجر بینچ بھی بنا تھا اور اس کو ریویو کر دیا گیا. تو ریویو کے اپنے کچھ قیود ہیں، کچھ رولز ہیں، کچھ پریکٹسز ہیں، وہ سامنے رکھی جائیں گی. بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعاتی غلطی یا قانونی غلطی، قانون کا غلط اطلاق، یہ چیزیں کورٹ دیکھتی ہے. لیکن اس قسم کا جو کیس ہے جہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ٹرم کا معاملہ ہے، تو اس میں میرے خیال میں ان کو پریکٹس بھی دیکھنی چاہیے. میرے خیال میں ہمسایہ ملک جو ہیں وہاں پہ کیا پریکٹس ہے، کس طرح چل رہا ہے. ایک نظام چل رہا ہے 70 سال سے، اس کو چھیڑنا، یہ بھی میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک اس کو انٹرفیئر کیا جائے. تو وہ ساری چیزیں ہم آئیں گی. لیکن میرے خیال میں حکومت کے سامنے دقت یہ آ رہی ہے کہ حکومت کو اگر قانون سازی کرنی پڑی تو سینٹ میں ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں ابھی سے کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم تعاون نہیں کریں گے اور نئی الیکشن کرائیں، نئی گورنمنٹ اس پہ قانون سازی کرے. تو میرا خیال میں یہ ساری مشکلات ان کے سامنے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ریویو کیا ہے. اب معاملہ سپریم کورٹ میں دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، عرفان صاحب، آپ دونوں نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے رانا ثناء اللہ کے کیس کی، جس کی بیل کی آج جو ڈیٹیل ججمنٹ تھی وہ ہمارے سامنے آ گئی. اسٹے ود اس. مسپرسپشن ہے کہ ابھی صرف بیل ہوئی ہے،
केस खत्म नहीं हुआ, बरी नहीं हुए। राना सनाउल्लाह साहब अभी भी मुल्जिम हैं। 17 दिन के अंदर तमाम सबूत हमने प्रोवाइड कर दिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे राना सनाउल्लाह साहब का, जिनको मनशियात के केस के अंदर जमानत मिल गई है और लाहौर हाई कोर्ट की आज जो तफसीली जजमेंट थी इस हवाले से वो भी सामने आ गई है। उन्होंने माफ़ करिएगा, इस केस के अंदर जो मुख्तलिफ वीकनेसेस थी उनकी भी निशानदेही की है। 3 बहुत मेजर पॉइंट्स हैं इस जजमेंट में जिनकी बेसिस पे उन्होंने अदालत ने कहा है कि बेल दी है राना सनाउल्लाह साहब को। एक ये कि जो उनको जहां पकड़ा गया रावी टोल प्लाजा पे उनकी गिरफ्तारी की गई और हेरोइन सामने आई, वहां जो रेडिंग टीम थी 21 मेंबर्स की, उन्होंने जो सीजर मेमो है वो वहां तैयार उस वक्त स्पॉट पे नहीं किया। दूसरा ये कि इल्ज़ाम जो था वो ये है कि राना सनाउल्लाह और उनके जो दीगर शरीके मुल्ज़िमान हैं वो लाहौर और फैसलाबाद के अंदर जो ड्रग नेटवर्क्स हैं उनका हिस्सा है और वो चलाते हैं नेटवर्क्स, मगर जब से वो हिरासत में आए हैं उनकी तफ्तीश नहीं की गई, उनका जिस्मानी रिमांड भी एनएफ ने नहीं लिया, वो सीधे जुडिशल रिमांड में गए और वहीं रहे। और तीसरा ये कि 15 किलोग्राम हेरोइन जो थी वो सीज की गई, मगर सिर्फ 20 ग्राम हेरोइन को सैम्पलिंग के लिए लेबोरेटरी भिजवाया गया। अदालत ने जो राना सनाउल्लाह साहब का ये मौक़िफ़ है कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, यानी कि जो केस है वो सियासी बुनियादों पे वो अपोजिशन में है इसलिए हुकूमत की तरफ से बना है, इसकी भी तायीद की है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, माहिर कानून और वकील हैं राना सनाउल्लाह साहब के। वेलकम टू द शो सर। आरिफा, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक सर। ये अब आपको बेल तो मिल गई है, बट क्या पीएमएलएन इसको बहुत ज्यादा जल्दी नहीं सेलिब्रेट कर ली क्योंकि अभी मेरिट्स ऑफ द केस तो तफसील में डिस्कस होंगे, ये तो अभी बेल है और बेल में जनरली ये कहा जाता है कि मेरिट्स ऑफ द केस इतने तफसील से डिस्कस नहीं होते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की है। ये बिल्कुल इसको सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं। यहाँ ये ज़रूर है कि एक बेगुनाह आदमी जेल से बाहर आ गया और अब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने केस को प्लीड कर सकेगा, लेकिन जाहिर है ये ऑर्डर ऑफ एक्विटल नहीं है और इस पे कोई ज़्यादा जुबिलेंट होना या ये कहना कि जी ये झूठा साबित हो गया है, मुकदमा ख़त्म हो गया, मैं उनके वकील होते हुए ये बात बड़े इस्तदलाल के साथ कह सकता हूँ कि बेल का जो स्कोप है वो डिफरेंट है अंडर द लॉ, और जो ऑर्डर ऑफ एक्विटल है वो पूरी एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद आता है। ये ज़रूर है कि अदालत ने इस केस को बड़ी तफसील से सुना। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे जब ऑर्डर रिज़र्व हुआ था, इसकी हेयरिंग शुरू हुई, जज साहब ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि जो आम लोगों के केसेस हैं हम उसमें से वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों से सफ़र करके हाई कोर्ट आते हैं और इस मुकदमे की वजह से अगर उन्हें तारीखें मिलेंगी तो ये बुरा इम्प्रेशन है। तो उन्होंने कोर्ट आर्स हमसे पूछ के दोनों फ्री कैन से, उसमें प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों ने ये कंसेंट दी। ये 2:30 बजे केस शुरू हुआ और शाम 5:45 बजे कंक्लूड हुआ। उन्होंने बड़ी तफसील से सुनने के बाद जजमेंट रिज़र्व की थी और आज जो 9 सफ़हात पे फैसला आया है, वो जो लीगल इश्यूज़ हैं इसमें इन्वॉल्व, उन्होंने सर इस हद तक उसको देखा। उन्होंने कोई सियासी या कोई सीसीटीवी फुटेजेस और उन चीज़ों को उन्होंने मौखर कर दिया है मेन ट्रायल की हद तक। तो इट्स अ और सर ये भी बात क्लियर करने की है कि ये डिले जो था वो ज्यादा जज की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से था, और ये नहीं है कि 6 महीने से कोई बेल के ऊपर दोनों साइड जो है वो बहस मुबाहिसा कर रही थी और कोई एविडेंस सामने आ रहा था। आपके तवस्सुत से मैं डॉन के हवाले से भी ये बात करूं, मैंने और बहुत जगहों पे की है, क्योंकि मैं उनका मेन ट्रायल लॉयर भी हूं। जाहिद बुखारी साहब और फरहाद शाह, हम लोग एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। हमारे ज़िम्मा आज तक एक भी एडजर्नमेंट नहीं है। शायद एक आध हुई हो जब ये अनफॉर्चुनेटली लाहौर में PIC वाक़या हुआ और कोर्ट्स बंद हुई हैं, वरना देखिए 5.5 माह में से 1 महीना अगस्त हॉलीडेज थी जब ड्यूटी जज थे, ड्यूटी जज ये केस सुन नहीं थे सकते। उसके बाद आपको याद होगा वो व्हाट्सएप वाला मामला आया और जो ट्रायल जज थे उन्हें हटा दिया गया व्हेन ही वाज राइट इन द मिडल ऑफ हेयरिंग ऑफ द बेल एप्लीकेशन। 2.5 महीने अदालत खाली रही और नए जज के लिए ये चॉइस करती रही गवर्नमेंट के, उनकी एक की रिकमेंडेशन नहीं, दूसरे की भेजते हैं, तीसरे की भेजते हैं, फाइनली उन्होंने कर लिया। तो मेरे लिए ये बात बड़ी हैरान कुन है।
جو حکومتی حلقوں سے کہی جا رہی ہے کہ جی پروسیکیوشن نہیں ہے، یہ ڈیفنس ہے جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرتی رہی ہے. میرے خیال میں ہمیں ریکارڈ دیکھنا چاہیے. آرڈر شیٹ از دیئر. میں نے کل پرسوں بھی یہ باتیں کی مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے کہ ڈیفنس. جی سر، ابھی رننگ آؤٹ آف ٹائم، ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آبجیکشن پروبیبلی آپ لوگوں نے پوائنٹ سامنے کیا ہوگا اور حکومت نے اس کی جج صاحب نے تائید کیے کہ صرف 20 گرام ہیروئن کو سیمپلنگ کے لیے بھجوایا گیا، تو کیا عموماً اے این ایف کے جو اس طرح کے منشیات کے کیسز ہوتے ہیں اس میں جتنا بھی ڈرگ جو ہے سیز کی جائے وہ ساری کی ساری سیمپلنگ کے لیے بھیجی جاتی ہے؟ ساری بالکل نہیں بھیجی جاتی، لیکن کچھ ریزنیبل ہونی چاہیے پرپورشن اس کی. فار ایگزامپل اف ہیڈ اٹ بین 1 kg تو 20-30 گرام 40 گرام کافی تھا، لیکن اتنی جب ہیوج کوانٹٹی ڈالی جائے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اس کو وہ کہتے ہیں کورسپونڈنگ سیمپلز. یہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہیں، یہ ایک لیگل ایشو ہے. اصل اس کیس کی جو کمزوری ڈے 1 سے جو رانا ثناء اللہ بھی کہتے تھے، ہم لوگ بھی کہتے تھے کہ راوی ٹول پلازا پہ کوئی پروسیڈنگز نہیں ہوئی، کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں ہوئی. جو رانا ثناء اللہ کا پہلے دن کا بیان تھا میجسٹریٹ کے سامنے جب انہیں پیش کیا گیا ان کی گرفتاری کے 16 گھنٹے کے اندر، انہوں نے کہا کہ مجھے راوی ٹول پلازا سے سمپلی اغوا کیا گیا اور مجھے تھانہ اے این ایف لے جا کے 5 گھنٹے کے بعد بتایا گیا کہ مجھ پہ یہ ہیروئن ڈالی گئی ہے. انہوں نے تو یہی کہنا تھا کہ آپ سے برآمد ہوئی ہے، لیکن رانا صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. وہ بات ثابت ہوئی ہے جو کہ موقع پہ کوئی ریکوری پروسیڈنگز نہیں کی گئی. جیسے آپ نے شروع میں بڑی لیگلی صحیح بات کی کہ سیجر میں وہ فرد مقبوضگی نہیں وہاں پہ بنا، اور وہ پاکستانی سپریم کورٹ کی چین آف اتھارٹیز ہیں کہ جب موقع پہ پروسیڈنگز نہیں ہوں گی تو کیس جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. اسی لیے انہیں بادی النظر میں اس کیس کو مشکوک ڈکلیئر کرنا پڑا اور بیل دے دی گئی. بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ اعظم صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، اور حکومت نے اس کے اندر سے کس طرح کو 8 لاکھ کے قریب جو اس کے بینیفیشریز تھے ان کو نکال دیا ہے لسٹ سے. اسٹے ود اس. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ادارہ ہے 5.2 ملین خواتین جو اس سے وظیفے لے رہی ہیں، ہم 8,20,165 خواتین کو ہم اس لسٹ سے خارج کر رہے ہیں. ان کی جگہ نئے حقدار لوگ آئیں گے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ بسپ سے حکومت نے 8,20,000 افراد نکال دیے ہیں، بیکاز حکومت کے بقول وہ غیر مستحق لوگ تھے جو 2011 سے جن کو یہ پیمنٹس ہو رہی تھی اس سپورٹ فنڈ سے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان صاحب جو چیف رپورٹر ہیں ڈان نیوز اسلام آباد. ویلکم ٹو دا شو. سر، حکومت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نادرا کا ڈیٹا استعمال کیا ہے اور اس کے اندر اگر کوئی سرکاری ملازم کے رشتہ دار ہیں یا کسی نے ایگزیکٹو پروسیس کے تھرو کارڈ بنوایا ہے تو ان کو نکال دیا ہے یا باہر سفر کیا ہے. پر جو ایکسپرٹس کی طرف سے آبجیکشن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ ایک سروے کرتے ہیں بسپ جیسا پروگرام شروع کرنے سے پہلے، تو سروے کے اتنے سال کے بعد آپ نئے سٹینڈرڈز بنا کے اس سروے کے تھرو جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں ان میں سے لوگ کیسے نکال رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر عارفہ انہوں نے کرائیٹیریا چینج کیا ہے، اور اگر 10 سال بعد کوئی کرائیٹیریا چینج ہو رہا ہے، اسکریننگ ہو رہی ہے، تو میرے خیال اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نہیں تو پھر سروے کیوں نہیں کرتے فرام اسکریچ؟ بیکاز ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ اس طرح کی جب ٹارگیٹڈ سبسڈی آپ دیتے ہیں. اس میں اگر یہ جب شروع ہوا تھا نا 2008 میں، تو اس کے دیکھیں پہلا جو کرائیٹیریا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. پہلا جو کرائیٹیریا تھا کہ 8,000 فارم انہوں نے ہر ایم این اے کو دے دیے تھے، اپنے الیکٹڈ جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ان کو دے دیے تھے، ان کے تھرو سلیکشن ہوئی تھی. پھر اپریل 2009 میں آئی تھنک سو یہ چینج ہوا، اس کو ختم کیا گیا، اور ورلڈ بینک کے اشتراک سے انہوں نے ایک کرائیٹیریا تیار کیا جس کو پاورٹی سکور کارڈ کہتے ہیں. اس میں تھا کہ 6,000 جس کی منیمم آمدن ہے منتھ میں اس کو شامل کیا تھا، اس میں بیوہ بھی تھی، ڈیفرنٹ تھی. پھر اس کے بعد ایک اور انہوں نے کرائیٹیریا، یہ چوتھا کرائیٹیریا ہے، ایک اور کرائیٹیریا آیا
جس میں 13 پوائنٹ تھے, 13 کوشچن اس میں رکھے گئے تھے, جس میں ایک تو بیوہ عورت ہونی چاہیے اور گھر میں کوئی مرد کام کرنے والا نہ ہو. سر ہر دفعے جب کرائیٹیریا چینج ہوتا ہے, اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو مجھے سمجھ آئے وہ یہ ہے کہ کرائیٹیریا چینج جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ ایک سروے کرتے ہیں. جی بالکل. پھر اس سروے کے بعد لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں, تو یہاں تو سروے نہیں ہو رہا, صرف کرائیٹیریا چینج کیا ہے. یہ دور وہ سروے والا تو ویسے بھی نہیں ہے. کیوں؟ ڈیجیٹل دور ہے, ہر چیز کا دیکھیں, ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہے, اور میرے خیال میں 10 سال میں اتنی چینجنگ آ جاتی ہے. ماضی میں آپ کو پتا ہے کوئی پولیٹیکل انفلوئنس بھی تھا چیزوں پہ, جس طرح میں نے بتایا 8 ہزار فارم ہر MNAs کو دیے گئے, اور انہوں نے جو ریکمنڈیشن دی تھی وہ تمام کو BISP کارڈ جاری ہوئے, اور وہ تو آپ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں سروس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو میرے موجودہ خیال میں ڈیٹا ہے وہ کافی ہے. سروے کے لیے کافی ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. اب جو انہوں نے لوگ نکالے ہیں اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں بعض جس طرح ان کا جو نیا کرائیٹیریا اس میں ہے کہ جس کا 1000 روپے کا منتھلی PTCL کا یا موبائل کا بل ہے تو اس کو بھی نکال دیا انہوں نے. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, 1000 روپے اتنی زیادہ نہیں ہے, اور جتنی یہ آمدن دیتے ہیں 5000 5,500 روپے, اس سے آپ بھی اندازہ کر سکتی ہیں 2 لوگ بھی ہوں فیملی کے تو ان کا 2-3 دن سے زیادہ کا گزارا نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں. اگر کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے تو اس کو بھی دیکھنے کی. کرائیٹیریا یہ ضرور ہے, بہت سخت انہوں نے بنایا ہے. اس قسم کے ملک میں جہاں پر پچھلے 16 ماہ میں کم از کم پاورٹی بڑھی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, جو روزگار کے مواقع ہیں وہ کم ہوئے ہیں, انڈسٹری بند ہوئی ہے, انڈسٹریز میں جو شفٹ تھیں وہ بند ہوئی ہیں, تو اس میں خواتین بھی خاص کر بہت زیادہ کام کر رہی تھی, اپنے گھروں کو چلا رہی تھی, ان کو بھی اس میں یقیناً نکالا گیا ہے. سرکاری ملازمین کی تو میں بھی فیور نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا, اور پہلے کرائیٹیریا میں بھی تھا کہ سرکاری ملازمین اور پینشنر کو نہیں دیا جائے گا. اب یہ کس طرح اس میں شامل ہو گئے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو بھی یہ BISP انویسٹیگیٹ کرے کہ کس طرح یہ لوگ شامل ہو گئے, کیونکہ یہ نادرا کا جو ڈیٹا ہے یہ تو بہت پرانا ہو چکا ہے, اب آج کا تو نہیں ہے. وہی تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں نا, کہ بس دیکھیں نا سر, جب بھی کوئی سروے ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو اس میں ایک مارجن آف ایرر تو ہوتا ہے. بٹ ایک وہ چیز ہوئی, پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ آپ کہیں کہ یہ لوگ, جیسے آپ نے کہا کہ غلطی سے نہیں جان بوجھ کے سسٹم میں ڈالے گئے ہیں جبکہ یہ نہیں تھے بینیفیشریز. بٹ یہاں تو یہ کچھ ایک نئے طریقے سے اس کو دیکھ کر ہیں. جو ان کا اس وقت جو 51 لاکھ لوگ تھے جو BISP کی اسکیم میں شامل تھے, صرف ان کے ڈیٹے کو انالائز کیا ہے تھرو نادرا اور جو دیگر سورسز ہیں, یا پاسپورٹ آفس ہے یا امیگریشن ہے. یہ اب سروے نیا نہیں کر رہے, سروے نہیں کیا کیونکہ کچھ اطلاعات تھیں کہ یہ ایک نئے سروے پہ کام کر رہے ہیں. کوئی سروے انہوں نے نہیں کیا, کرنا بھی نہیں ہے. نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کا سروے. یہ ایک نیا جو پروگرام شروع کر رہے ہیں, کفالت پروگرام, اس کے لیے یہ بنیادی طور پر سروے کر رہے ہیں. اس میں بھی زیادہ تر یہ ڈیجیٹل جو ٹولز ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں. یہ سروے کوئی اس سینس میں نہیں کر رہے کہ ڈور ٹو ڈور جا کے کوئی معائنہ کر رہے ہیں کہ ایک بیوہ عورت ہے یا کوئی جن کا کوئی آمدن نہیں ہے ان کو جا کر دیکھ رہے ہیں, پاورٹی سکور کارڈ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی منتھلی آمدن کتنی ہے. کرائیٹیریا انہوں نے بالکل چینج کیا ہے, اور جو ڈیٹا انہوں نے رکھا ہے صرف اس ڈیٹا کو ڈیجیٹلی انالائز کیا ہے. اس میں ٹائم انہوں نے کچھ لگایا ہے, لیکن اتنا ٹائم نہیں لگایا جو سروے کے لیے تو آپ کو 3-4 ماہ یا 6 ماہ چاہیے یا سال بھی چاہیے. تو سروے کا مجھے نہیں کوئی خیال کہ ان کا کوئی سروے کا ارادہ ہے. انہوں نے ڈیجیٹلی یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں, جو ڈیٹا موجود تھا اور جو لوگ موجود تھے انہیں کو ٹیسٹ کیا ہے. امیگریشن میں دیکھا ہے کہ کتنے لوگ باہر آ جا رہے ہیں, کہ کون ایگزیکٹو جو فیسلٹی ہے نادرا کی وہ یوز کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.